يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق اللہ العظیم. لائق تکریم عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ وہ مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں، اور قرآن کریم سورہ البقرہ میں 197 نمبر آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ الحج اشہر معلومات، کے حج کے معلوم مہینے ہیں. ان مہینوں میں عازمین حج کے لیے سفر کا قصد کرتے ہیں، اور آپ احباب نے گزشتہ جمعے میں بھی حج کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. یہ جو آیت نمبر آپ نے 197 سنی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس میں ایک بڑا ہی اہم ادب جو ہے وہ سکھایا ہے، اور ساتھ اس بات کا بھی ہمیں بتایا ہے، آگاہی دی ہے کہ حج کے معلوم اور مخصوص مہینے ہیں. ایک شخص رمضان میں عازم حج بنتا ہے تو وہ رمضان میں جو سفر کر رہا ہے وہ حج کا سفر نہیں ہے. حج کے وہی مہینے ہیں جو شوال ہیں، ذوالقعدہ ہیں اور ذوالحج ہیں. اب جو شخص عازم حج بنتا ہے، یا ہماری کوئی بھی مسلمہ بہن جو عازمہ حج بنتی ہیں، اس کے لیے سب سے بنیادی ملحوظ اور مہم بات جو اس کو مد نظر رکھنی ہے وہ قرآن کریم کی اسی آیت میں بیان ہے، جسے اللہ رب العالمین ہی بیان کرتے ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. حج کرنے گئے ہیں، یاد رکھیے جو شخص اپنے آپ کو عازم سفر بناتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اپنے اس سفر میں، پورے سفر میں، ابتدا سے انتہا تک کسی قسم کے گناہ کا مرتکب نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور کوئی ایسا فسق اور نافرمانی والا عمل نہ کرے کہ جو اس کے حج کو داغدار کرتا ہو. اس کو ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے.
یاد رکھیے دوران حج ہو یا دوران عمرہ ہو، جو شخص بھی بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، اور آج کل دنیا میں ایک عام روٹین بنی ہے کہ آپ بیت اللہ الحرام کے سامنے جاتے ہیں، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میری ایک تصویر لیجیے۔ آپ تصویر لے کے کس کو بھیج رہے ہیں؟ وہ پبلک کو ساری کو دکھا رہے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں جو بھی خیر کا بھلائی کا عمل کریں گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ نے تصویر کس کو دکھانی ہے؟ کیوں اپنے عمل کو داغدار کرتے ہیں؟ کیوں اپنے عمل کو مشتبہ بناتے ہیں؟ لہذا ایسے کسی بھی فعل سے اپنے آپ کو باز رکھیے جو ریاکاری کے زمرے میں اور گناہ کے زمرے میں آتا ہو۔ اور دوسری بات، حج کے لیے جو شخص زاد راہ رکھتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا او راحلتا تبلغہ الی بیت اللہ، جو شخص زاد راہ کا مالک ہو، اور زاد راہ ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں سفری اخراجات اور معاملات کو طے کرنے کے لیے جو آپ کے پاس روپیہ پیسہ اور رقم موجود ہے وہ ہے۔ فرمایا اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، ایسے شخص کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی اعتبار نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ کیوں؟ وذلک بان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور زاد راہ کے حوالے سے سن لیجئے، قرآن کریم میں یہی سورہ بقرہ کی 197 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آپ نے اس سفر حج میں زاد راہ رکھنا ہے۔ یہ میٹیریلی مادی طور پہ روپیہ پیسے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں اس سفر کا زاد راہ اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی ہے۔ اگر اس سفر کے باوجود ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، عبادت میں للہیت نہیں آئی، اور عبادت کا شوق اور طمع پیدا نہیں ہوئی، تو ہمیں اپنے اس سفر پہ بھی اور نیت پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کمی کہاں پہ رہ گئی ہے۔ کیونکہ عبادات کا کرکس اور مرقع یہی ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ خیر، زاد راہ موجود، حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کی شرائط سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ یقینی بات ہے کافر آدمی تو اس کو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا تو وہ اس پہ عمل کیسا کرے گا۔ دوسری بات، مالی لحاظ سے اس کی پوزیشن اتنی اچھی ہو کہ وہ جس طرح گھر کے معاملات چلاتا ہے وہ سفر کے اخراجات اور دیگر معاملات کو وہ طے کرنے والا ہو، تو لہذا مال اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے من ملک زادا او راحلتا، کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو۔ یہاں پہ بندہ پیسے کسی نہ کسی طرح لے جائے اور ادھر جا کے بھیک مانگتا پھرے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے مالدار بھی اتنا مال ہو۔ اور یہاں پہ میں ساتھ ایک مسکنسیپشن دور کر دوں، ہمارے یہاں لوگوں میں معروف ہے کہ کسی کے پاس اتنا سونا موجود ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ یہ شریعت میں کوئی ایسی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیا کی بقیہ ضروریات پوری کرتے ہیں، حج کر سکتے تھے، نہیں کیا، 2 مہینے کے بعد بچے بچی کی شادی، ہم نے 25-30 لاکھ روپیہ اس پہ لگا دیا ہے،
تو یہ عمل یہ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال اتنا دیا تھا تو نے حج کو بلا کے دنیا کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کر لیا. لہذا اپنے معاملات کو دیکھ کر اس عمل کو ترجیحی طور پہ کرنا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے بندہ آزاد ہو، غلام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا تصور تھا، اب وہ تصور اس طرح نہیں ہے. یا اس کو عام حالات میں کہہ لیں کہ وہ عمر قید کی سزا بھگت رہا ہے کوئی ایسی کیفیت میں، ایسے جرم میں جو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ناجائز پھنس گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ قید ہے. چوتھی شرط یہ ہے وہ بالغ ہو، اور بالغ ہو. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی سنائی تھی کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بچہ بلند کیا، کہنے لگی اللہ کے رسول اس کے اوپر بھی حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وَلَكِ أَجْرٌ، لیکن اس کا اجر تجھے ملے گا. بلوغت سے پہلے کیا گیا حج وہ آپ کے فرض کو پورا نہیں کرے گا. اگر بلوغت کے بعد ساری زندگی آپ کے پاس کسی بھی جگہ پہ وسائل موجود ہیں تو آپ کو وہ حج کرنا چاہیے، کیونکہ بلوغت سے پہلے جو کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. اور وہ شخص پانچویں شرط عاقل ہو، اس کی عقل فہم کام کرتی ہو، مجنون دیوانہ پاگل شخص نہیں ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ مکلف نہیں ہے. عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا آدمی جب تک بیدار نہیں ہوتا اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کا بھی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. وعن المجنون حتی یعقل، اور دیوانہ پاگل مجنون جس کی عقل معوف ہے، وہ شخص جس کی عقل کسی بھی طرح کام نہیں کرتی، اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے. لہذا یہ پانچویں بات بھی پوری ہوئی. چھٹی بات ہے صحت مند ہو، اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہے. بسا اوقات انسان ایسی کیفیت میں ہے وہ بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا، مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن اس کی کیفیت ظاہری لحاظ سے ایسی ہے کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ میری صحت مستقبل میں بھی مجھے اجازت نہیں دے گی، لیکن فرض رہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو حج بدل کروا دے. کسی ایسے شخص کو جس نے پہلے حج کیا ہے اس کو آپ اس کے اخراجات برداشت کریں اور اس سے کہیں کہ میری طرف سے حج کر لیں، میری طرف سے، تو یہ حج بدل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کی بات ہے، آپ نے وہی اسی سال ہی حج ایک ہی کیا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی عزیز کی طرف سے حج کر رہا تھا، کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما. آپ نے فرمایا کیا تو نے حج خود کیا؟ کہنے لگا لا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کرو، ثم عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے ہوگا. اور یاد رکھیے حج ایک سال ایک ہی شخص کا ایک ہی مرتبہ ہوگا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں 7 چکر اپنے لگائے ہیں اب میں 7 اپنے بھائی کے لگا لوں، ایسے نہیں ہوتا. ایک سال اپنا ہی حج ہوگا، ایک سال وقوف عرفہ اپنا ہی ہوگا، اگلے سال آپ آئیں اور اگلے سال دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہونا چاہیے. ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہاں سے نکلیں آپ کو کسی نے لوٹ لیا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، حالات اس طرح کے ہیں کہ سفر ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ایسی کیفیت میں بھی اس وقت تک یہ شرط مفقود رہتی ہے. اور 8ویں بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. جس طرح کہ ECL میں نام ڈل جاتا ہے، اور ڈلتا تو ویسے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کہ جس پہ نو فلائٹ اس کے پاسپورٹ کے اوپر یا اس کے ID کارڈ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے فلاں شخص پہ بیرونی سفر کرنے پہ بین لگ گیا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنے ان جرائم کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو سفر کے قابل بنائیں. اور 9ویں شرط ہے خاتون کے لیے کہ خاتون جس نے سفر کرنا ہے اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم.
کوئی بھی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں اکیلا نہ ہو، کبھی تنہائی اختیار نہ کرے جو محرم نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی مرد و خاتون کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، جو شیطان ان میں وسواس ڈال کے دونوں کو برائی کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے، فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذو محرم، خاتون محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی۔ اور آپ جانتے ہیں محرم اس کا خامند ہے، اس کا باپ ہے، اور اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، تایا ہے، یہ جو رشتے ہیں سارے۔ اب اس کے بعد آپ تصور کیجئے کہ انسان دنیا میں کئی اعمال ایسے کرتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن حج نہیں ادا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہی کیس ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے جب یہ بات حج کے سفر کی فضیلت کی بات بیان کی، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا ان امراتی خرجت حاجتاً وانی اکتبت فی غزوتی کذا و کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی وہ حج کرنے کے لیے وہ جانا چاہتی ہے، اس نے قصد کر لیا حج کا، لیکن میرا فلاں فلاں غزوے میں آپ نے نام لکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا انطلق، جہاد چھوڑو، فحج مع امرأتک، اپنی خاتون کے ساتھ جا کے حج کرو، محرم کا رشتہ بھی اس کے لیے بن جائے گا، اور ترجیح یہ ہے کہ سفر حج کو اس کے اوپر ترجیح دی گئی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک اہم مسئلہ ساتھ یہ بھی، ایسی خاتون جو عدت میں ہے، چاہے طلاق کی عدت میں یا خامن کی عدت میں ہے، تو وہ بھی عدت گزارنے کے بعد عازمہ حج بنے گی، بصورت دیگر وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اب عمرہ ہے، یہ حج ہے، اس کے لیے یاد رکھیے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، کہ جس میں عازم حج صرف حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ جو لوکل لوگ ہیں یہ صرف وہی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حج قران، قران کا لفظی مطلب ہے ملا دینا، اس میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے، اور جو محرم ہے وہ پہلے جا کے عمرہ کرے گا اور اسی احرام کے ساتھ حج کرے گا، لیکن اس میں ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ کو قربانی ساتھ لے کے جانا پڑے گی۔ اور یہاں پہ تو ایسا رواج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا بھی 10 لاکھ بھرے اور 10 لاکھ اپنے بکرے کا بھر کے اس کی بھی سیٹ بک کرائے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ لہذا ہمارے ہاں جو عمومی حج ہے جو سارے حاجی کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے، ہم بات بھی اسی کے حوالے سے ہی کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہے میقات، اور یاد رکھیے میقات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے میقات زمانی، جو زمانے کے اعتبار سے میقات کے اوپر جا کے آپ احرام باندھتے ہیں، اور ایک ہے میقات مکانی، جو جگہ کے اعتبار سے آپ جا کے وہاں پہ احرام باندھتے ہیں۔ زمانی جو ہے وہ تو حج کے دنوں میں ہی ہوتا ہے کہ آپ حج کا احرام آپ نے باندھنا ہے، تو آپ حج کا احرام جا کے محرم یا سفر کے مہینے میں تو نہیں باندھیں گے، وہ آپ حج کے دنوں میں جائیں گے تو حج کا احرام باندھیں گے۔ اور عمرے کا اگر احرام ہے تو وہ سال کے 12 مہینے موجود ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ باندھ سکتے ہیں، تو لہذا یہ چیز مد نظر رکھنی ہے۔ مکان یہ ہے کہ جگہ کون سی ہے، کہاں سے احرام باندھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں 5 مختلف میقات جو ہیں وہ آپ نے ڈرا کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 مختلف جہات سے یہ بتایا ہے کہ ایک جہت ہے مدینہ سے، کہ جو لوگ مدینہ سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ مقام ہے، جس کو اب ابیار علی کہتے ہیں، اور یہ بیت اللہ سے 450 کلومیٹر پہلے ہے۔ اہل عراق کے لیے ذات عرق اس جگہ کو میقات مقرر کیا ہے، اور اہل نجد کے لیے ریاض کے لیے کرن منازل ہے، جس کا نیا نام سیل کبیر ہے، اور بحرین، طائف، وادی عقیق والوں کے لیے یہ سب کے لیے یہ کرن منازل، اور اہل یمن کے لیے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور مشرق کے جتنے علاقے ہیں، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور دیگر پچھلے سارے ممالک، وہ یلملم سے احرام باندھیں گے۔
اور یہ بیت اللہ سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر پہلے جگہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ہی ایک جگہ ہے جحفہ، شام کے لوگ، مصر کے لوگ اور پورے بر اعظم افریقہ کے لوگ ادھر کی طرف سے آئیں گے، جحفہ کی طرف سے۔ اور یہ رابغ نامی بستی ہے، راستے میں آتی، یہ 187 کلومیٹر فاصلے پہ ہے بیت اللہ سے۔ تو ہمارے لیے جو ہم بر صغیر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ لملم جگہ ہے، اور فلائٹ کے جدہ میں لینڈ کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ خواتین و حضرات اب ہمارا جو فلائٹ کا مقام ہے وہ اس وقت یہ لملم ہے، لہذا آپ اپنا تلبیہ شروع کر لیں۔ تو اس وقت انسان لبیک اللہم عمرتن یہ نیت کر کے، اور ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حج اسی حج کو کہا ہے کہ جس میں ساری کی ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور اس میں تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ اور اب اس کے بعد حج کے کچھ ارکان ہیں۔ حج کے ارکان، ان ارکان میں احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا، طواف زیارہ کرنا اور سعی کرنا، یہ 4 ارکان ہیں جو حج کے ہیں، اور ان میں کوئی رکن بھی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ واجبات حج دوسرا نقطہ ہے حج کے حوالے سے کہ میقات سے احرام باندھنا ہے، اور میقات سے احرام باندھ کر جو دوسرا واجب ہے وہ یہ ہے مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا ہے 9 ذی الحج کو۔ اور تیسرا واجب سورہ غروب ہونے سے پہلے، تھوڑا سا پہلے آپ نے وہاں سے کوچ کر جانا ہے مزدلفہ کے لیے، سورہ غروب ہونے سے پہلے۔ اور چوتھا واجب ہے کہ ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنی ہے۔ 5واں واجب ہے جمرات کو کینکریاں مارنی ہے۔ اور 6واں واجب ہے کہ جمرہ عقبہ کو یعنی کبریٰ کو کینکری 10 ذی الحج کو مارنی ہے اور حجامت بنوانی ہے۔ 7واں واجب ہے طواف وداع کرنا ہے۔ اور یہ 7 وجوب ہیں جو احادیث کی روشنی میں ہیں۔ یاد رکھیے 4 رکن آپ کو بتائے، ایک رکن بھی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ گیا ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھنا بھول گئے، آگے آ گئے ہیں، تو احرام باندھ لیجئے، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ واجبات میں سے ایک واجب بھی رہ جائے تو اس کی قربانی ایک جانور کی صورت میں، بکرا کی صورت میں آپ کو دینا پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد واجبات حج کے بعد یہ تو ہوئے واجبات۔ اب ایک شخص نے احرام باندھا ہے، وہ چاہتا ہے میں پہلے حج تمتع کر رہا ہوں کہ میں کیا کروں گا، مثلا جو آج کل فلائٹس جا رہی ہیں وہ فلائٹس اس طرح ہیں کہ 1 ذی القعدہ سے شروع ہو گئی۔ اب یہ حج کا مہینہ ہے، جو شخص آج جائے گا وہ سب سے پہلے عمرہ کرے گا۔ اب عمرے کی پریکٹس آپ میں سے تقریباً اکثر لوگوں نے کیا ہے، 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ اب عمرے کے بعد وہ احرام کھول دے گا، وہ تمام وہ پابندیاں جو اس کے لیے احرام کی حالت میں تھیں وہ اس سے ختم ہو گئیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب اس سے فائدہ اٹھائے اور 8 ذی الحج کو وہ حج کا احرام باندھے گا۔ جو درمیان میں وقفہ آیا ہے، جو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے دنیاوی چیزوں سے، عمرے اور حج کے درمیان، یہ عمرہ اور یہ والا حج یہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور ہم عموماً ہمارے ہاں یہی حج یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ نے احرام باندھا ہے، چاہے پہلے عمرہ ہی کرنا ہے، تو احرام کے ممنوعات کیا ہیں؟ آپ نے خوشبو نہیں لگانی احرام کو، غسل کیا ہے، جسم کو خوشبو لگانا سنت رسول ہے، لیکن احرام کی چادروں کو خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، سر نہیں ڈھانپنا، جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنے نہیں ہیں، اکھاڑنے نہیں ہیں۔ اور اگر بھول کر کوئی بال اتر گیا، کوئی پتہ نہیں لگا، اللہ سے توبہ کر لے، لیکن اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، یعنی جس پہ دم پڑے۔ اگر قصدن کیا ہے تو پھر دم پڑے گا، یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، اگر ان پابندیوں میں سے کسی پابندی کا بھی آپ نے ارتکاب کر لیا، یعنی پابندی توڑ دی۔ اور یاد رکھیے کہ بیوی کے ساتھ مجامعت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا عمل کر لیا
اور دوران احرام یہ عمل ہو گیا تو یاد رکھیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کم از کم قربانی آپ کو گائے اور اونٹ کی دینی پڑے گی، چھوٹے جانور سے بھی کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اور اگلی پابندی اس کی یہ ہے کہ بری شکار بھی نہیں کرنا۔ اگر جان بوجھ کے کوئی شکار آپ نے کر لیا ہے، پتہ بھی تھا لیکن کر لیا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ جس طرح کا جانور آپ نے شکار کیا ہے اسی کی قیمت کے برابر آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، یہ قرآنی آیت ہے۔ اب میرے بھائیوں یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ نے احرام باندھا ہے، احرام کے 2 نوافل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، آپ کا معمول تھا 2 رکعتیں پڑھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ احرام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لی، سن لیا کہ سر پہ آپ نے کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، یہ 2 چادریں لینی ہے، یہ مرد کا ہے۔ عورت کا وہی احرام ہے جو اس نے کپڑے پہنے ہیں، اسی طرح ہی میقات سے وہ نیت کرے گی اور تلبیہ پڑھے گی، اس کا وہی کچھ۔ اور عورت گلوز نہیں پہن سکتی، عورت چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی اس طرح جس طرح عام روٹین میں ڈھانپتی ہے۔ اور اس پردے کی 3 قسمیں ہیں، خیر وہ وقت نہیں ہے اس کو صرف نظر کرتے ہیں۔ اور عام کیفیت میں جو جوتا پہنتے ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جو عمومی طور پر لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا جوتا پہنیں جس کی یہ والی ہڈی جو ہے نا وہ ننگی ہو۔ یہ کس نے بتا دیا ہے؟ یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ کسی میں بھی نہیں۔ لوگوں میں بات مشہور ہے، جوتے والوں نے وہ جوتے بنانے شروع کر دیے، عوام نے خریدنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ وہ جوتا پہنیں جو ٹخنوں سے نیچے ہو، ٹخنے ننگے رہیں۔ وَلْيَقْطَعْهَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وہ آپ موزے بھی پہن سکتے ہیں، جوتے بھی پہن سکتے ہیں، جو ٹخنوں سے نیچے ہوں وہ پہنیں۔ اس میں اس ہڈی کا کوئی تصور کسی حدیث میں یا آپ کے عمل سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا 90% سے اوپر وہ جوتے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جس کا پنجہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی پابندی ہے، کوئی سلسلہ اس کا نہیں ہے، لہذا آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب میرے بھائیوں سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، لبیک اللہم بعمرہ، آپ نے نیت کی میقات سے، لبیک اللہم بعمرہ یہ کہہ کے اب آپ تلبیہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف سے لبیک عن فلان ابن فلان، آپ اس کی طرف سے تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں۔ اور مکہ پہنچ کر جب آپ دیکھیں نا کتنا بڑا سفر ہے میقات سے یہاں تک، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں پہ کلیئرنس کرائیں گے، کتنی مشقت میں پہنچیں گے، تو ہمارے لوگوں کو اتنا جوش ہوتا ہے۔ میں نے تو ایک حج اللہ کا شکر ہے کیا، 2 عمرے کیے ہیں، ہم نے اتنا آبزرو لوگوں کو کیا ہے کہ 90% لوگوں کو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ باغم باغ جاتے ہانپتے ہانپتے کہ ہم نے ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے نا جاتے ہی طواف کرنا ہے، جاتے ہی عمرہ کرنا ہے، چاہے گر ہی جائیں، جسم ساتھ نہیں دے رہا، تھکے ہوئے، آپ جائیں ہوٹل میں ریلیکس ہوں، احرام باندھا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جا کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کریں، کھانا شانا کھائیں، جسم کو ریلیکس کریں، آ کے عمرہ کر لیں۔ اور وہاں پہ عمرے کے لیے آپ کے لیے پروٹوکول نہیں لگا ہوا، وہاں پہ دنیا اور بھی ہوگی، دھکے بھی پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے، وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے، اس لیے ریلیکس ہو کر آپ وہاں پہ جائیں۔ اور یہ بھی ذہن سے تصور جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہے، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہوں، یعنی مسجد الحرام میں آپ داخل ہوئے، جو حدیث میں دعا آتی ہے، عام مسجد کی دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
اگر یہ پڑھیں اس کا ذکر موجود ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا موجود ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو زیادہ اگر دعائیں پڑھنے کا شوق ہے، جس کو کہ ہر مسلمان کو ہے، آپ نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، آپ دعا پڑھیں اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا، اے اللہ اس بیت اللہ کی تعظیم میں، اس کے شرف میں، اس کی عزت میں، اس کی ہیبت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں، جتنی مرضی دعا کریں۔ حجر اسود سے آپ اپنا طواف شروع کریں، اور مرد کو چاہیے کہ استباق کر لیں، یعنی اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر لیں۔ یہاں پہ یہ بات ضرور مد نظر رکھیے، یہ دایاں کندھا ننگا کرنا یہ صرف عمرے کے طواف میں، لوگ حج کا 10 ذی الحج کو طواف کر رہے ہوتے ہیں کندھا ننگا کر کے، اور کسی کو کہیں کہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہ آگے سے لڑنے کو پڑتے ہیں کہ آپ کو کون سی ضرورت ہے، ہمیں مسئلہ بتا دیں گے۔ یہ صرف عمرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلے 3 چکر رمل کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ شروع کیے، اور آپ اللہ اکبر اکیلا کہہ کے بھی آپ جا سکتے ہیں، جب بھی آپ کا دوسرا، تیسرا، چوتھا چکر شروع ہوتا ہے، ایک ایک چکر پہ حجر اسود کو بوسہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر گزر جائیں۔ اور ہاتھ کو چومنا اللہ اکبر کہہ کے یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ انڈونیشین، ملائیشین یا بر صغیر کے زیادہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ہر چکر کی دعائیں رکھی، اور ایک آدمی آگے سبق پڑھاتا ہے، پیچھے سارے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ غیر شرعی، غیر مسنون ہے، سب کے طواف کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آپ سارے طواف میں جو مرضی دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے پڑھتے ہیں، وہ عبادت کا حصہ ہے، آپ اس میں دعا کر لیں، لیکن کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو دعا ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے 7 چکر پورے کیے، پہلے 3 رمل اگر ہو سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھاگ کر، رش نہیں ہے تو آپ رمل کر لیں، ورنہ عام چال میں ہی وہ بھی چل لیں۔ 7 چکر کے بعد ملتزم پہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے، رش نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، یہ ذراع کا لفظ آتا ہے، آپ نے اپنی یہ بازو بھی اس کے ساتھ لگائے ہیں، آپ نے اپنی رخسار بھی ساتھ لگائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ بھی ملتزم کے ساتھ لگایا ہے، لہذا یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنی، اور مقام ابراہیم پہ رش ہوتا ہے، لہذا پوری مسجد میں جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، اور مقام ابراہیم پر 2 نفل کے بعد دعا نہیں مانگنی، کیونکہ وہاں پہ دعا مانگنا آپ کی سنت نہیں ہے۔ دعا کہاں پہ مانگنی ہے؟ یہاں پہ آپ نکلے، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی، مائے زمزم پئیں، اور آپ حیران ہوں گے، ماء زمزم کے حوالے سے حدیث آتی ہے نا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پئیں اللہ تعالیٰ وہی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، بلوغ المرام، فتح الباری، لسان المیزان، الاصابہ، تہذیب و تہذیب، کتنی کتب کے وہ مصنف ہیں، مدارس میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ 16 سال لگائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو تحریر کر دی، اور 16 سال لگائے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری، 16 جلدوں کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھتے اتنے سال لگائے ہیں۔ انہوں نے دعا کی اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما دے، اللہ نے عطا فرما دی، اور بعد میں سوچنے لگے اللہ سے کچھ اور ہی مانگ لیتے تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا۔ حافظ ذہبی وہ ہیں جنہوں نے علم رجال کے ماہر 748 ہجری میں علامہ ذہبی کی وفات ہوئی۔ جو اہل علم ہیں وہ تو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء 27 جلدوں کی کتاب ہے، تذکرۃ الحفاظ کتاب ہے، کتنی کتب انہوں نے لکھی۔ خیر، اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں، صفا کی طرف جائیں، اور کام کیا کرنے ہیں؟ پہلا کام اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جا کے صفا پہاڑی پہ، اب تو وہ تقریباً فلیٹ سی جگہ بن گئی ہے، اونچی جگہ پہ چڑھ کے آپ پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا ہی، پوری آیت نہیں پڑھنی۔ اور ساتھ تیسرا کام ابدأ بما بدأ اللہ بہ،
میں اسی چیز سے ابتدا کر رہا ہوں جو اللہ نے ابتدا کی۔ چوتھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنی 3 مرتبہ، قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھیں، اور قبلہ نظر نہیں بھی آتا تب بھی دعا پڑھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں کہ میں نے قبلہ دیکھنا ہے، تو قبلہ نہیں بھی نظر آتا، رش ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ قبلہ رخ ہو کے دعا پڑھیں 3 مرتبہ، اور صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوگا۔ مروہ پہ جائیں، وہاں پہ ابدأ بما بدا اللہ نہیں پڑھنا، ان الصفا والی آیت نہیں پڑھنی، باقی چاروں جو بات بتائی ہے اللہ اکبر پڑھ کے چڑھنا ہے، اور یہ دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 چکر جب آپ کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر مروہ، اس طرح 7 پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ عام جو حلق یا قصر کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں یا قصر کروا لیں، یہ آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ اب حج کیا ہے؟ آپ نے حج شروع، عمرہ آپ کا ہو گیا ہے، چاہے مہینہ پہلے حج سے ہو گیا ہے، آج کل جو جا رہے ہیں ان کا عمرہ بھی ہو گیا ہے۔ اب 8 ذی الحج یوم ترویہ کو انہوں نے اسی طرح جس ہوٹل میں موجود ہیں وہیں سے احرام باندھیں، اور احرام باندھ کر زور سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں۔ اور یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں، یہ بسا اوقات رش کی وجہ سے 7 کی رات کو بھی لے جاتے ہیں، تو علماء رخصت دیتے ہیں، رش کی وجہ سے لے جاتے ہیں، چلے جائیں، لیکن اصل جو عمل مینا کا ہے نا، حج کی نیت ہے 8 کو شروع ہونی ہے، وہ اس وقت آپ نے کرنی ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ قصر نمازیں پڑھنی ہیں، یہ قصر نمازیں پڑھنی ہے مینا میں، ظہر کی 2، عصر کی 2، مسجد خیف موجود ہے، پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ آواز آتی ہے اس کے ساتھ پڑھ لیں، ورنہ مینا میں اپنی بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا فجر بھی ادھر ہی مینا میں پڑھنی ہے۔ مینا میں پڑھ کر آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے، زوال سے پہلے آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ جا کے خطبہ سننا ہے۔ اصل جو سنت ہے خطبہ سنیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، قصر نماز۔ رش بہت ہوتا ہے، دنیا بہت ہوتی ہے، مسجد میں تو جگہ ملتی نہیں ہے، مسجد کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مکہ میں ہے، ایک حصہ عرفات میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ جو تھا وہ مکے والے حصے میں دیا ہے، بعد میں آپ نے وقوف عرفہ کے لیے آگے تشریف لے، وہاں پہ مسجد میں نشان بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد 9 کو یہ دونوں نمازیں پڑھ کر، ظہر اور عصر قصر پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قصر پڑھ کے آپ نے مغرب تک وہاں رہنا ہے۔ جبل رحمت پہ جانا کوئی سنت نہیں ہے کہ جبل رحمت پہ چڑھیں، مشقتوں کے ساتھ چڑھیں، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے وہاں سے 9 ذی الحج کو مغرب سے تھوڑا سا پہلے نکلنا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے جب عرفات کی پریکٹس ہو جائے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ عرفات سے فارغ ہوئے، مشعر حرام مزدلفہ چلیے، آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، مغرب اور عشاء وہاں پہ مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، اور یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جب قصر نماز پڑھا لی تو ساتھیوں کو کہا، آج سنتیں تہجد جو آپ نے نہیں چھوڑی تھی، وتر جو کبھی نہیں چھوڑے، آپ نے اس دن چھڑوا دیے، کہا سو جاؤ سو جاؤ۔ یہ 9 کی رات کی بات ہے، کیونکہ صبح ہم نے اور کام کرنے ہیں اور کافی زیادہ کام ہے، یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں مناسک حج ہمارے جو بھائی جا رہے ہیں خالصتاً سنت کے مطابق ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے جنہوں نے کیا ہے اللہ کریم ان کو بار بار اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔